اس نے حسد کرنا رب کے حکم سے چھوڑا، اس نے بغض اور کینہ کرنا رب کے حکم سے چھوڑا۔ رب کہتا ہے اب اس منہ سے اگر بو بھی آئے تو میرے لیے خوشبو ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے روزہ۔ آؤ ایک بات آپ کو عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں اور ختم کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سجا کر بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے اندر آپ تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ سے عرض کی، فرمایا اے لوگوں، ابھی مسجد میں جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بے اختیار ہیں، اور اللہ کا رسول کبھی بے اختیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رسول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر آج کوئی رسول اللہ کے اختیارات کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اپنا کوئی رسول بے اختیارات تو نہیں بھیجنا تھا نا۔ میں اپنا کوئی سفیر بنا کر کسی جگہ بھیجوں تو میں وہ بندہ اپنے شان بھیجوں گا، میں نے کوئی نکما آدمی تو اٹھا کر نہیں بھیج دینا۔ جس بندے کو میں اس قابل سمجھوں کہ یہ میری نمائندگی کر سکے گا، میں نے ایسے ہی بندے کو بھیجنا ہے۔ تو بالکل اللہ رب العالمین کی بھی نمائندگی کرتا ہے اس کا رسول، اللہ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا وہ سفیر ہوتا ہے، اللہ کا وہ پیغام دینے والا ہوتا ہے، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کسی شخصیت کو رسول کے منصب پر فائز فرماتا ہے، رسالت کا تاج اس کے سر پر سجاتا ہے، تو وہ عام نہیں رہ جاتا، وہ اللہ کا رسول بن جاتا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ نے فرمایا اب جو بندہ مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے، اس کی زیارت کرنا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ نے ان کی زیارت کی اور ان کے مقام اور مرتبے کو سراہا دل میں۔ اور وہ صحابی تھے، وہ ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھتے تھے کہ یہ جنتی ہے میں کیوں نہیں بنا، اس کی تعریف کیوں پیر نے کر دی، نہیں۔ ان کے سامنے اگر پیر بھائی کی تعریف ہوتی تھی تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارے پیر بھائی کی تعریف ہو رہی ہے، خوشی کرتے تھے۔ اس طرح نہیں تھے کہ پیر بھائی کی تعریف سن کر جلتے بھنتے جائیں کہ اس کی کیوں ہو رہی ہے۔ خشک ہوئے، رشک کیا اور زیارت بھی کی۔ دوسرے دن جب آیا، نبی پاک نے پھر فرمایا آج اب ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہی شخص پھر۔ تیسرے دن سرکار نے پھر فرمایا آپ جو مسجد میں آئے گا جنتی ہے، اس کی زیارت کرو۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ وہی شخص پھر داخل ہوا۔ ایک تو یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا کہ نبی کو علم ہوتا ہے کہ اب کون آ رہا ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہوا ہمیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور جو کہے رسول کو بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھی اپنی اصلاح فرمائے، میں تو یہی کہوں گا، اور اپنے ایمان کو بہتر کرے۔ میں تو یہی عرض کروں گا اس پر تنقید کرنے کی بجائے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے، تاریخ کا گہرائی سے مشاہدہ کرے، صحابہ کی روایتوں کو دیکھے۔ بے شمار ایسے واقعات رونما ہوئے، سرکار نے ایسی باتیں بتائیں جن کو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ پا رہی تھی، اور ایک نہیں بے شمار صحابی ان باتوں کے راوی۔ ایک کو جھٹلاؤ گے، دو کو، 100 کو، سینکڑوں کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ ایک صحابی ان میں سے تھے، غالباً عمر فاروق کے صاحبزادے یا کوئی، غالباً میرا اندازہ ہو رہا ہے حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے تھے۔ ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کیا کرتا ہے ایسا عمل کہ جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ آپ ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور کوئی بہانہ بنایا اور کہنے لگے کہ میرے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے کہ میں گھر میں نہیں رہ سکتا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر ایک دن کے لیے میں رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخوشی رہیے میرے گھر آ کر۔ اور وہ تو ایک دوسرے کے لیے جانے دیتے تھے صحابی، کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرانا کوئی بڑا مقام تھا۔ وہ تو جن کی جو بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کر دوسرے سے شادی کروا دی تھی، وہ تو ایسے محبت والے تھے وہ لوگ۔ انہوں نے کہا رہیے۔ اب ان کی دوسرے صحابی کی نیت یہ تھی میں دیکھوں کرتا کیا۔
کیا ایسا عمل کرتا ہے, کیسی نماز پڑھتا ہے بھائی, کیسا تسبیح پڑھتا ہے. دیکھو جو جناب محبوب ہے سرکار نے فرمایا, جو جناب محبوب ہے سرکار نے فرمایا جنتی کی زیارت کرو. آپ نے دیکھا ایک دن رہے, 2 دن, 2-3 دن رہے ہوں گے, 2-3 دن میں آپ نے کوئی ایسی چیز نہ پائی کہ جی کوئی بڑی رات, پوری رات کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کوئی چلے کاٹ رہے ہیں جناب, یا کوئی پوری رات تسبیحیں ہیں ہاتھ میں, یا قرآن کی تلاوتیں ہیں, یا پتہ نہیں کیا ہے. ان کو کوئی ایسی انہونی چیز نظر نہیں آئی کہ وہ جو دیکھیں جو باقی صحابیوں سے بظاہر الگ نوعیت کی ہو, جو باقی صحابہ کا معمول تھا کہ جی جناب جس کو جنت کی بشارت دی گئی. 3 دن کے بعد آخر ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے عرض کی سرکار میں نے تو ایک بہانہ تھا, میرا گھر میں تو جگہ ہے رہنے کی, بہانہ یہ تھا کہ سرکار نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ اب جو بندہ مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے, اس کی زیارت کرو. تو مسجد میں آپ داخل ہوئے, تم نے آپ کی زیارت کی, تو میں اس تگودو میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے جس کی وجہ پر یہ جنتی بن گیا. کاش کہ ہمارا آج بھی ایمان یہ ہو. آج ہم چھپ چھپا کر دوسرے کلمے گو کی گناہ دیکھتے ہیں, ہم دوسروں کی جاسوسیاں کرتے پھرتے ہیں کہ دیکھیں اس کا کیا گناہ ہے اور پکڑو. کبھی چھپ کر نہیں دیکھتے کہ آؤ دیکھو دوسرے کی نیکیاں کیا. غور کا مقام ہے میرے دوستوں, ہمیں سمجھ آ جائے گا ہمارا زوال کیوں ہے, ہم ذلت کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں, ہم پر تباہییں کیوں ہیں, ہم پر آفتیں کیوں آ رہی ہیں, جس کی وجہ ہم خود ہیں مسلمانوں, کوئی دوسری قوم نہیں ہے. وہ دیکھتے تھے چھپ کر کے, دیکھیں دوسرا چھپ کر کیا نیکی کرتا ہے کہ میں بھی کروں, کہ میں چلتا ہوں مجھے بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آئی. انہوں نے بھی فرمایا بھائی جا تو رہے ہو, پوچھ تو لو کہ میں کون سا ایسا کام ہے میرے اندر, میرے میں کوئی, انہوں نے عرض کی کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں, کوئی بہت زیادہ روزے نہیں رکھتا, کوئی بہت زیادہ تسبیحات نہیں پڑھتا, نوافل نہیں پڑھتا. ہاں ایک عمل میں کرتا ہوں اور پوری زندگی اسی کی تگ و دو میں ہو کہ وہ میں کرتا چلا جاؤں, اور وہ یہ ہے کہ آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس وقت میں بستر میں لیٹا ہوں تو میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی مسلمان کے لیے بغض ہو, کسی مسلمان کے لیے نفرت ہو, کسی مسلمان کے لیے حسد ہو, کسی مسلمان کے لیے عداوت ہو, یا کسی کے لیے رائی کے دانے کے برابر میں برا چاہتا ہوں. ہر رات جو میں نے گزاری اس انداز سے سویا کہ اگر میرے دل میں کسی کے بارے میں کچھ ہے تو صاف کر کے سو, کوئی پتہ نہیں موت آ جائے اور اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا ہے. ایک یہ عمل ہے جو میں کرتا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ عمل ہے جو ایک بندے کو دنیا میں جنت کی بشارت دلوا رہا ہے. اور آؤ میرے دوستو, روزہ ہمیں یہ عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے. روزہ کہتا ہے بغض مت کرو, روزہ کہتا ہے حسد مت کرو, روزہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو, روزہ کہتا ہے عداوت مت کرو, روزہ کہتا ہے کسی کا برا مت چاہو. تم روزہ توڑ بیٹھو گے. روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے, ہمیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے. کوئی متقی اور پرہیزگار محض روٹی پانی چھوڑنے سے نہیں بن سکتا. اگر روٹی پانی چھوڑنے سے کوئی متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہو تو یہاں ہر کوئی پرہیزگار بنا پھرتا ہے. روٹی اور پانی پرہیزگاری نہیں دیتی, پرہیزگاری دیتی ہے تو جھوٹ چھوڑ دے, تو بغض اور کینہ چھوڑ دے, تو نفرتیں چھوڑ دے, تو عداوت چھوڑ دے, تو حسد چھوڑ دے, تو چغلی چھوڑ دے. جب اس انداز سے لے کر تو صبح سے شام تک روزہ رکھے گا اور 30 دن روزہ رکھے گا, 30 دن میں کوئی ایک عادت تو چھوٹے گی. یہ رمضان تجھے پاک کرنے کے لیے آیا ہے, رمضان تجھے متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے. بھوک اور پانی چھوڑنا بیچ میں صرف اس لیے ہے کہ تیرے اندر یہ بات پکی آ جائے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے, اس لیے روٹی اور پانی کے لیے ممنوع کیا گیا. کہ جس طرح تو آج رب کے کہنے پر اندر کمرے میں بھی پانی نہیں پی رہا, باہر بھی پانی نہیں پی رہا, جس طرح تو آج روزے کے دوران زہر بھی نہیں پی رہا اور اندر چھپ کر بھی نہیں پی رہا, زہر بھی نہیں کھا رہا, چھپ کر بھی نہیں کھا رہا, بالکل اسی طرح سے روزے کے دوران ظاہر بھی بغض مت رکھ,
باطن بھی بغض سے پاک کر، ظاہر بھی جھوٹ مت بول، باطن میں بھی جھوٹ نہ بول، ظاہر میں بھی حسد نہ کر، باطن میں بھی حسد نہ کر۔ یہ روٹی اور پانی چھوڑنا محض اس لیے ہے کہ تیرے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ لوگوں میں اگر رب دیکھ رہا ہے تو کمرے میں بھی رب دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص جہاں نہیں کھاتا اور پیتا کمرے میں کھا پی لے تو کیا اس کا روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ رب ہماری مشق کرواتا ہے کہ لوگوں میں بھی اگر نہیں کھانا پینا تو چھپ کر بھی نہیں کھانا پینا، کمرے میں فریج بھی ہے، پانی بھی ہے، پھل بھی ہے، گھر میں خوراک بھی موجود ہے، نہیں کھانا، لوگ نہیں بھی دیکھ رہے پھر بھی نہیں کھانا کہ رب دیکھ رہا۔ اس نقطے کو پکانا ہے کہ ہم جس جگہ پر بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، رب کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ہے روزے کا مفہوم اور مقصد، اور یہی ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے کہ ہم ہر وقت رب کی نظر میں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے روزہ۔ اللہ رب العزت ایسے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر رب نے موقع دیا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کم کی مزید تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ روزے کے بارے میں اور کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ نقطہ سمجھ لیجئے میرے دوستو، روزہ ہمیں پاک کرنے آیا ہے، گناہوں سے پاک کرنے۔ اور یاد رکھیے، روٹی پانی محض گناہوں سے پاک نہیں کرے گی، چھوڑنی تمام ان باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا جس کو شریعت روکتی ہے تو آپ اور میں پاک ہو جائیں گے۔ اب میرے دوستو، آج میں عرض کروں، ایک جیسے کہ قرآن مقدس کی ایک آیت پاک ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اول الامر لوگوں کی اطاعت کرو۔ جو تم میں امر لوگ، مطلب قرآن مجید کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو صاحب حکم ہیں، حاکم ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن مجید ہمیں فرماتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دو ایسے رکے ملے تھے جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ جی یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو حکمران طبقہ ہے یا حکمران ہے ان کی اطاعت کرو، تو کیا ہم پر اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ جو صاحب امر ہیں، جیسے آپ کو سمجھ لیں ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، موجودہ حکمران، کیا اب ان کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی اس قرآن کے حکم کے مطابق؟ کیونکہ بظاہر تو یہی اول الامر لگتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، قرآن کا کوئی حکم وضاحت نہیں کر سکتا جب تک کہ نبی پاک کے فرامین میں نہ آیا جائے۔ پھر رسول اللہ کا ایک فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا اطاعت کرو حکمران کی جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں حکومت کر رہا ہو، چاہے تم پر وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ حکومت کر رہا ہو۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا، الفاظ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ کسی حبشی غلام کو بھی آپ پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے اور وہ حکومت کر رہا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا حکومت کرو، تو اس حبشی کی بھی اطاعت کرو جو تم پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ بات وضاحت کر دیتا ہے۔ ایسے حکمران کی اطاعت کرنا قرآن نے فرض عین کر دیا ہے، اپنی اطاعت اور اپنی رسول کی اطاعت کے ساتھ ایسے حکمران کی اطاعت کو شامل کر دیا ہے جو حکومت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع کر رہا۔ اس رکے میں تھا جی کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کا رسول کا حکم ہے کہ تم اطاعت کرو اللہ اور اس رسول کی حکومت کی، لہذا تم اطاعت کرو صاحب حکومت جب کر رہا ہے۔ میں ایک طرح سے یہ وثوق کے ساتھ بات کہہ سکتا ہوں، سپیکر پر کیمرہ میرے سامنے لگا ہوا ہے، اس کا جواب میری نظر میں یہ ہے
کہ موجودہ پارلیمنٹیرینز اولو الامر کی تشریح میں معیار پہ پورا نہیں اترتے. میں کسی ایک بندے پر، کسی ایک جماعت پر، کسی گروہ پر انگلی نہیں اٹھا رہا. میں قرآن و حدیث کی روح سے عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ پارلیمنٹیرینز اولو الامر، جس کو کہ قرآن نے فرمایا کہ جو تم میں صاحب امر ہو ان کی اطاعت کرو، اس کی تشریح اس کے معیار پر پورا نہیں اترتے، چاہے کسی بھی دنیا کے مفتی سے جا کر آفت والے. یہ بات ایک طے ہو گئی. میں نے اس کی وضاحت کرنا سمجھی کہ تمام لوگوں کے علم میں آ جائے یہ بات. نمبر 2، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے بیشتر علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں جن تک آج مہینہ گزر چکا ہے کوئی نہیں پہنچ سکا. ایسے لوگ ہیں جو کہ کئی دنوں سے فاقے میں ہیں. جب ہم صبح سے لے کے شام تک ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ آؤ دیکھو تم صبح سے لے کے شام تک جس تکلیف برداشت میں ہو، بھوک اور پیاس میں، سوچو کوئی تمہارے بھائی اس وقت صبح سے لے کے شام تک نہیں، کئی دنوں سے اس بھوک اور پیاس میں پڑے. تم گھروں میں پڑے ہو، وہ کھلے میدان میں پڑے اور ان کے ارد گرد پانی ہے اور کچھ نہیں ہے. ان کو لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے پڑے ہیں، کروڑوں بے گھر ہوئے پڑے ہیں. میرے دوستو، ان تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور حقیقتاً ویسے بھی اتنے لوگوں تک اتنی جلدی پہنچا بھی نہیں جا سکتا جب ایک آفت آ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی عذاب آ گیا ہے. میرے دوستو، یہ عذاب نہیں ہے. عذاب مت مانگا کرو رب سے. عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ پانی آ جانا یہ عذاب نہیں ہے. عذاب تو بہت ایک المناک، خوفناک چیز. اور وہ عذاب محمد کریم کی رحمت نے روکا ہوا ہے اس امت پر. یہ ذہن نشین کر لیجئے. جو پچھلی امتوں پر عذاب آئے، کسی پر پتھر برسے آسمان سے، کسی کو تہس نہس کر دیا گیا، کئیوں کی شکلیں بدل دی گئیں، کوئی یہ گناہ کرتے تھے. یہ محمد کریم کی رحمت ہے. وہ رحمت للعالمین تیرے اور میرے حصے میں آ گیا کہ وہ رحمت اور رب کا عذاب، وہ رحمت بیچ میں، وہ عذاب ہم پر نہیں آ سکتا. یہ کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں یا جھنجھوڑنے کی بات ہوتی ہے کہ اب تو سمجھ جاؤ، اب تو توبہ کر لو. جیسے کہتے ہیں نا کسی پیارے کو، یار اب تو سمجھ جا، اتنا خوش ہو گیا ہے، اب تو سنبھل جا، اب تو یہ حرکتیں مت کر. بندہ اپنے کو کہتا ہے نا، جو غیر ہو وہ کہتا ہے دفع ہو مر بھائی. یہ رب ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کیونکہ ہے ہم اس کے پیارے کی امت. وہ ہمیں سکھاتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں اب تو سنبھل جاؤ، اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو تھوڑا سا سنبھلو. اگر پانی کا عذاب ہمارے ان بھائیوں کو تہس نہس کر رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہو آپ کے ساتھ یہ دریا بیٹھا ہے یہ آپ کو تہس نہس نہیں کر سکتا؟ ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں رب اشارہ کرتے رہے دریا آپ کے اوپر چڑھ جائے گا. جو ان پر چڑھ گیا ہے آپ پر نہیں چڑھ سکتا. چڑھ سکتا ہے. وہ رب ہے. کسی کو ایک دن میں تخت دے تو شام کو تختے پر پھینک دے. وہ رب ہے. کسی کو آج عزت دے تو کل ذلت کے گڑھوں میں پھینک سکتا. وہ رب ہے. آج کسی کو سونے کے نوالے کھلائے تو کل روکھی سوکھی کا محتاج کر دے. وہ رب ہے. آج کسی کو صحت دے تو کل اس قابل نہ چھوڑے کہ تو ایک گھونٹ پانی پی سکے. اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی شان کو دیکھو، اپنا سر اس کے آگے جھکا دو. یہ موقع دوبارہ نہیں آنا سر جھکانے کا. یہ لمحات دوبارہ نہیں آنے. اور خاص کر رمضان کی مبارک گھڑیاں جہاں کہ رب العالمین بغیر کسی پردے کے زمین آسمان پر آ کر جلوہ فرما ہے کہ کوئی ہے آؤ مجھ سے مانگے، کوئی ہے آؤ گناہوں کی بخشش مانگے، کوئی ہے آؤ توبہ کرے، کوئی ہے آؤ رزق مانگے،
کوئی ہے آؤ صراط مستقیم مانگے، کوئی ہے آؤ فرما بردار اولاد مانگے، کوئی ہے آؤ مجھ سے جنت مانگے، اور کوئی ہے رب صدائیں دے رہا ہے رب کی رحمت رمضان کے مہینے میں، اور پھر بھی غافل انسان جو ہم پر آئی ہوئی ہے۔ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ عذاب مت سمجھو آزمائش، عذاب کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا رب کا عذاب کیسا ہو سکتا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جس طرح رب کی رحمت کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے، اسی طرح رب کے عذاب کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا وہ عذاب کیسا ہوگا۔ یہ لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں جناب فلانے پر تو قیامت گزر گئی، اور تجھے کیا پتا قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت کسی پر نہیں گزرتی، صرف اسی دن گزرے گی جو قیامت کا دن ہے۔ صرف آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک اکثر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پر بھی وہ حالات کل کو آ سکتے ہیں جو آج ان ہمارے بھائیوں پر آئے ہوئے ہیں۔ ٹی وی پر دیکھتے ہیں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ حالت دیکھی جاتی ہے، کس طرح ان کس لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہاں آپ کا جانے کا اتفاق ہو نا، جس علاقوں میں یہ فلڈ آیا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا ان لوگوں پر بیتی ہے۔ یہ کوئی پانی اس طرح یا یہاں تک نہیں آیا، یہ جو پانی آیا ہے یہ تو لوگوں کی چھتوں سے گزرا ہے، اس طرح پانی آیا، کوئی رک کے بھی نہیں آیا۔ یہ تو اس طرح آیا ہے جناب کہ یہاں بندہ کھڑا ہے شام کو تو صبح کو چھت کے اوپر سے پانی گزر گیا، اس رفتار سے آیا ہے یہ پانی۔ علاقے اگر آپ کا دیکھنے کا اتفاق ہو، جائیں آپ علاقوں کو دیکھیں، لوگوں کی چھتوں کے اوپر سے پانی گزرا ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہ ایک دن بعد آ رہا ہے یا 10 دن بعد آ رہا ہے، چند گھنٹوں میں آیا ہے۔ یہ تو اس طرح بس رب کی آزمائش آئی ہے، تو ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آپ ان لوگوں کی مدد کیجئے جس انداز سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے جو ہم پر اس وقت اولو الامر لوگ ہیں، اس اولو الامر نہیں جو قرآن اور جس پر معیار قائم کرتا ہے، ان کا غالباً ماضی کو اس طرح کا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز دینے کو دل نہیں کر رہا کسی کو، کہ شاید وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن اس چیز کو پس پش ڈال کر ہمارے دینے والی کی نیت تو رب نے دیکھنی ہے نا، کہ وہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہ آگے نہیں دے رہا تو اس کے سر پر وبال گرے گا۔ ہم نے تو اپنی طرف سے پہنچا دی نا، تو اس انداز کو جو بھی ہو سکے روپیہ دے دیں، 5 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں، جتنی بھی مدد ہو سکے آپ ان کی کریں۔ یہ پاکستان آرمی نے چند لوگ بھیجے ہیں، یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے پیچھے، فوج کی طرف سے آئے ہیں، حکومت کی طرف سے نہیں آئے ہیں، بھی وضاحت کر دوں آپ پر، فوج کی طرف سے آئے ہیں، شام کی چھاونی میں سے آئے ہیں، اکاڑا کینٹ سے آئے ہیں شاید، تو حکومت کی طرف سے نہیں آئے۔ تو وہ تو بڑے بڑے جگہ کہ اسلام کہتا ہے اس طرح صدقہ دو کہ اس ہاتھ سے دو تو اس کو پتہ نہ چلے اس نے کیا دیا ہے۔ میں اس ہاتھ سے اگر 5 روپے دے رہا ہوں اتنے خفیہ طریقے سے دوں کہ دوسرے کو نہ پتہ چلے کہ اس نے 5 دیے ہیں، اور کئی لوگ امداد دے رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹرکوں پر لکھا ہے فلانے کی طرف سے جی امداد جا رہی ہے،